چیزیں بن رہی ہیں، چیزیں ٹوٹ رہی ہیں۔ فواد چودھری صاحب نے یہ اعلان کیا ہے اب اسمبلیاں تحلیل نہیں ہوں گی۔ پرویز الہی نے جو ہے وہ ان لوگوں کو منا لیا ہے۔ اسمبلی جڑی نا 2 نمبر ہے، جب عدالت میں جائے گا تو یہ معاملہ بھی جو ہے وہ رک جائے گا۔ جہاں پہ انسانیت آج تک نہیں پہنچی وہاں پہ بھی لونڈا لباڑا پہنچ چکا ہے۔ عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں، یہی سب سے رائٹ ٹائم ہے۔ مسلم لیگ نون کے اپنے لوگ جو ہے نا وہ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ کون تھا۔ پرویز الہی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے انتخابی نشان کے اوپر الیکشن لڑنے جا رہے ہیں۔ تیسری پارٹی بنانے کی باتیں ہو رہی ہیں پنجاب کے اندر۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، چیزیں بن رہی ہیں، چیزیں ٹوٹ رہی ہیں۔ اب وہ جو سیاسی چرخہ ہے وہ بڑی تیزی سے اب چلنا شروع ہو چکا ہے، اور جو معاملہ بیسکلی کل رات سے شروع ہوا تھا اور وہ تھا پرویز الہی صاحب کا ووٹ آف کانفیڈنس لینے کا، تو اس کے بعد بھی بہت سے تجزیہ کار جو ہے نا پچھلے 24 سے 48 گھنٹے کے اندر بڑے ایکسپوز ہوئے ہیں۔ میں آپ کو سیریسلی میں یہ آبزرو کر رہا تھا۔ ایک تو پہلے جب یہ پروسیس چل رہا تھا کہ جی پرویز الہی صاحب نے ووٹ آف کانفیڈنس لینا ہے، تو اس کے بعد نمبر گیم بتائی گئی، جی نمبر پورے نہیں ہیں ان کے پاس نمبر کم ہیں، اور اس کے بعد یہ جعلی ووٹ بھی لا سکتے ہیں، اور جعلی ووٹ کے ساتھ جو 186 کا نمبر پورا کر دیں گے۔ سب کچھ غلط ہوا۔ ان تمام تجزیہ کاروں کی جتنی ریڈنگز تھیں وہ ساری کی ساری غلط ہوئیں۔ 186 کا نمبر کمپلیٹلی اچیو کیا گیا۔ اچھا، جب وہ ہو گیا، پرویز الہی صاحب نے ووٹ آف کانفیڈنس لے لیا، اس کے بعد تجزیہ کاروں کی ایک پوری کھیپ نے جو ہے وہ ایک نیا شوشہ شروع کیا، اور وہ یہ تھا کہ اب اسمبلیاں تحلیل نہیں ہوں گی، اب اسمبلیاں تحلیل نہیں ہوں گی، یہی ڈیل ہوئی ہے۔ اسی بنیاد کے اوپر پرویز الہی نے جو ہے وہ ان لوگوں کو منا لیا ہے، اور وہ لوگ جو ہیں وہ اسی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ نہیں آ رہے تھے، اور انہوں نے ایشورنسز دی ہوئی تھی کہ جناب ووٹ آف کانفیڈنس جو ہے وہ نہیں ہوگا، اور اب چونکہ ہو گیا ہے تو ان لوگوں کو کنونس کر دیا گیا کہ اچھا جی اسمبلیاں تحلیل نہیں ہوگی اور ہم چلتے رہیں گے، جبکہ یہ بھی غلط ثابت ہوا۔ فواد چودھری صاحب نے کل شام کو آ کے جو ہے وہ یہ اعلان کیا کہ جناب اسمبلیاں جو ہے وہ تحلیل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ پرویز الہی صاحب کی اور عمران خان صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، اور اس کے اندر باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ ایک سمری بھی جو ہے وہ جاری کر دی گئی ہے۔ اچھا، اس کے بعد جب وہ سمری آ گئی تو اس کے بعد ایک اور تجزیہ شروع ہو گیا۔ سمری جڑی نا 2 نمبر ہے، یہ والی سمری جو آئی ہے یہ 2 نمبر ہے۔ یہ سمری سادہ کاغذ کے اوپر لکھی گئی ہے، اس کے اوپر یہ جو ڈیٹ ہے، یہ ڈیٹ کو دیکھیں، ڈیٹ کو غور سے دیکھیں، یہ ڈیٹ جو ہے یہ ڈبل اس کے اوپر لکھا ہوا ہے، اور یہ بار بار یہ نہیں چلے گی، یہ قانونی طور پہ جو ہے یہ چیلنج ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد بڑا زبردست اسٹروک کھیلا ہے، اور یہ جب عدالت میں جائے گا تو یہ معاملہ بھی جو ہے وہ رک جائے گا۔ وہ تھوڑی دیر کے بعد جو ہے وہ چیف منسٹر ہاؤس کا جو لیٹر پیڈ ہے اس کے اوپر دوبارہ ایک اور پرنٹ جو ہے وہ آ گیا۔ مونس الہی صاحب نے اس کو ٹویٹ بھی کر دیا کہ لو جی ایک اور سمری آ گئی، اور وہ بڑی صاف شفاف سمری، مطلب بالکل سب کچھ لکھا ہوا۔ اچھا، اس کے بعد یہ میں کہتا ہوں نا، سوشل میڈیا پہ یہ جو لونڈا لپاڑا ہے نا، لونڈا لپاڑا، یہ ایک کیفیت کا نام ہے۔ یہ کسی سیاسی جماعت کو نہیں دیکھتا، یہ سیاسی جماعتوں کی لائنوں سے بالا تر ہے، یہ کسی بارڈر کو نہیں مانتا، یہ اکراس دا بورڈ جو ہے وہ چلتا ہے۔ یہ پاکستان میں بھی پایا جاتا ہے لونڈا لپاڑا، یہ بھارت میں بھی پایا جاتا ہے، یہ دنیا کے ہر کونے میں پہنچا ہوا ہے۔ جہاں پہ انسانیت آج تک نہیں پہنچی وہاں پہ بھی لونڈا لپاڑا پہنچ چکا ہوا ہے۔ بلکہ میرے خیال میں اگر یہاں سے زمین سے جو ہے اگلا جہاز اگر آپ چاند کے اوپر بھیجیں گے نا، لونڈا لپاڑا وہاں پہ بھی پہنچ چکا ہوگا۔ مطلب اس کی کیفیت جو ہے نا وہ ہر جگہ پائی جاتی ہے۔ تو اس کے بعد یہ آیا کہ لو جناب اب یہ عدالت کے اندر معاملہ چلا جائے گا، اور اس کے بعد آپ دیکھیے گا یہ اسمبلیوں کی تحلیل رک جائے گی۔ او میں کیا بس کرو، کی ہو گیا، بس سن کے دماغ پک گیا، ٹھیک ہے۔ اور کتنا کو اس قسم کی کنسپیریسی تھیوریز جو ہے وہ آپ نکالیں گے بیٹھ کے، کہ اب وہ سمری بھی آ گئی۔ اچھا جی، اس کے بعد آیا کہ جناب یہ سمری ابھی تک گورنر ہاؤس نہیں ملی، یہ گورنر ہاؤس ابھی تک نہیں پہنچی، لو جی معاملہ پھر لٹک جائے گا۔ میں کہ یار بس کرو، اس طرح نہیں ہوتا بھائی۔ اگر چیف منسٹر نے ایک سمری لکھ دی ہے اور اس نے بھیج دی ہے، 48 گھنٹے کا ٹائم ہے، 48 گھنٹے میں اگر گورنر اس کو اپروو نہ کیا کہ جی اسمبلی کی ڈسولوشن ہو چکی ہے پنجاب اسمبلی کی، تو آٹومیٹکلی وہ ڈسولوشن ہو جائے گی، اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گی، بات ختم ہو جائے گی۔ تو فواد چودھری صاحب نے یہ اعلان کیا ہے کہ جناب پنجاب کی اسمبلی کو ہم نے تحلیل کر دیا ہے، 48 گھنٹے کا ٹائم ہے۔ جیسے ہی یہ 48 گھنٹے کمپلیٹ ہوتے ہیں اور اگر گورنر نے اس کو اپروو نہ کیا تو پھر آٹومیٹکلی ایک تو یہ تحلیل ہوگی، دوسرا جب یہ پروسیس کمپلیٹ ہوگا تو اس کے بعد اگلی باری جو ہے وہ خیبر پختونخوا اسمبلی کی ہے۔ اچھا، اس کے اوپر بھی پھر ایک کنسپیریسی تھیوری، نہیں خیبر پختونخوا اسمبلی والی جیڑی ہے نا وہ ہلے نہیں ٹوٹے گی۔ او بھائی،
وہ عمران خان صاحب نے اپنے کے پی کے ایم پی ایس کا نا دماغ نہیں خراب کرنا. وہ اتنے بیوقوف نہیں ہیں کہ وہ یہ کہیں اچھا جی پنجاب والوں کو تو آپ نے جو ہے وہ فارغ کر دیا. مطلب پنجاب والے جو ہیں, پنجاب کے جو ایم پی ایز ہیں پی ٹی آئی کے, وہ ان کو ناراض نہیں کریں گے کہ اچھا جی یہ والی تو توڑ دی, وہ والی نہیں توڑ رہے, اب آپ کو وہ بھی توڑنی پڑے گی. آپ نے یہ توڑی ہے تو آپ کو وہ بھی توڑنی پڑے گی. اب اس کے بعد ہوگا کیا؟ سب سے بڑا سوال یہ ہے, آپ لوگوں کی ذہن میں بھی ہوگا کہ اب کیا ہوگا, سیاسی طور پہ کیا ہوگا, قانونی طور پہ کیا ہوگا. دونوں اینگلز کو ذرا ٹچ کرتے ہیں. سب سے پہلے سیاسی معاملات کے اوپر آ جائیے, اور دونوں سائڈز کے لیے, مسلم لیگ نون کے لیے بھی اور پی ٹی آئی کے لیے بھی, دونوں سائڈز, کیونکہ پنجاب کے اکھاڑے کی ہم بات کر رہے ہیں تو ذرا سب سے پہلے اس کو ایویلیویٹ کرتے ہیں. پی ٹی آئی کے بارے میں سب سے پہلے ذرا بات ہو جائے. ایک تو عمران خان صاحب نے یہ جو اب اسٹیپ لے لیا ہے, میں یہ آپ کو کنفرم کر سکتا ہوں کہ مسلم لیگ نون اس کو بالکل بھی کیلکولیٹ نہیں کر رہی تھی. وہ نہیں سمجھتے تھے کہ بات یہاں تک جائے گی. ان کے ذہن میں یہی تھا کہ یہ نہیں ہوگا, اسمبلیاں کسی صورت تحلیل نہیں ہوں گی, پرویز الہی صاحب نہیں مان رہے, ایم پی ایز نہیں مان رہے, تو بات یہاں تک نہیں جائے گی. لیکن عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں, یہی سب سے رائٹ ٹائم ہے. میری پاپولیرٹی اس وقت پیک کے اوپر ہے, ووٹ آف کانفیڈنس بھی ہم نے لے لیا ہے, عوام کی سپورٹ بھی, میجورٹی اس وقت میرے ساتھ ہے. یہی ٹائم ہے کہ میں الیکشن کے اندر چلا جاؤں اور اگلے 5 سال کے لیے بھی جو ہے وہ پنجاب کو سیکیور کر لوں اور یہاں پہ میجورٹی میں لے آؤں. اور حقیقت یہ ہے کہ اس وقت عوام کی زیادہ رائے بھی جو ہے وہ عمران خان صاحب کے حق میں ہی ہے. تو سیاسی طور پہ یہ ایک بڑی بریلینٹ چال ہے, یہ آپ کو ماننا پڑے گا. لیکن اس کے چند فال آؤٹس بھی ہیں, اس کے چند نقصانات بھی ہیں. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ وہ جو نقصانات ہیں اس کو کس حد تک کم کر سکتے ہیں. ایک پہلا نقصان, پوری بیوروکریسی آپ کے ہاتھ سے جائے گی. یہ تو سب سے بڑا نقصان ہے. مطلب جس طرح آپ آرڈر اراؤنڈ کر رہے تھے, سی سی پی او لاہور کو جس طرح جفیاں ڈالی جا رہی تھیں, یا پولیس کی پورا انفراسٹرکچر آپ اپنے لیے استعمال کر رہے تھے, وہ آپ کے ہاتھ سے اب جائے گا. پولیس کی جو ایک ان اکاؤنٹڈ فار سیکیورٹی آپ کو پرووائڈ ہوئی تھی, سیکیورٹی ابھی بھی ملے گی. یہ لوگوں کا یہ بھی غلط کانسیپٹ ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کو جو سیکیورٹی ملی ہے وہ سیکیورٹی لے لی جائے گی. ایسا نہیں ہوتا. جو بھی آپ کے سابق یہ جو وی وی آئی پی آفس ہولڈرز ہیں, جس میں سابق صدور, سابق وزیر اعظم, سابق وزیر اعلیٰ, سابق گورنرز, سب کو ایک سیکیورٹی ملتی ہے. میں آپ کو اس کی چھوٹی سی ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں کہ چودھری سرور صاحب جس طرح سابق گورنر پنجاب ہیں, ان کے ساتھ آج بھی ایک کمانڈوز کی سیکیورٹی جو ہے وہ آج بھی ان کے ساتھ گھوم رہی ہے. یہ میں آپ کو ابھی سے کنفرم میں آپ کو بتا رہا ہوں. بینگ اے فارمر گورنر, وہ اب ان کے پاس ان کا عہدہ بھی نہیں ہے, بلکہ وہ تو پی ٹی آئی میں بھی نہیں ہے اب تو, لیکن اس کے باوجود ان کے ساتھ سیکیورٹی گھوم رہی ہے. تو عمران خان صاحب بینگ اے فارمر پرائم منسٹر, ان کو ابھی بھی ان کو سیکیورٹی جو ہے ایک ملتی رہے گی. وہ اور بات ہے کہ وہ والنٹیرلی اگر وہ نہ لیں تو دیٹس ہز اون چوائس, لیکن وہ سیکیورٹی ان کو پھر بھی ملتی رہے گی. البتہ یہ ہے کہ وہ جتنا بیف اپ ہوا ہے وہ والا کام جو ہے وہ کم ہو جائے گا. اور دوسرا, جب آپ پنجاب اور کے پی کی اسمبلیز توڑیں گے تو وہ جو ہیلی کاپٹر جس کو آپ نے ٹیکسی بنایا ہوا تھا نا, جس کو آپ ٹیکسی بنا کے یا اوبر بنا کے ادھر ادھر گھوم رہے تھے, وہ بھی آپ کے ہاتھ سے جائے گا. لیکن عمران خان صاحب کے لیے فائنانسز کی پرابلم نہیں ہے, بہت سے فائنانسز اویلیبل ہیں جو ان کے لیے ہیلی کاپٹر یا جہاز جو ہے وہ ارینج کر لیں گے. یہ عمران خان صاحب کا کمال ہے. دوسرا ایک ڈرا بیک جو ہوگا وہ یہ ہے کہ جو ترقیاتی اسکیمیں تھیں جو لانچ کی گئی ہوئی تھی, یہ بات میں نے آج سے 2-3 مہینے پہلے بھی یہ کہی تھی جب یہ اسمبلیاں تحلیل کرنے والی بات سٹارٹ ہوئی تھی, تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ سب سے بڑا ڈرا بیک یہ ہوگا کہ ترقیاتی اسکیمیں جو آپ نے شروع کی ہوئی تھی وہ ہالٹ ہو جائیں گی, ان کے اوپر کام ہونا بند ہو جائے گا. کیونکہ ظاہری بات ہے جب آپ الیکشن موڈ کے اندر جاتے ہیں تو پھر آپ اس قسم کے کام کروا نہیں سکتے, تو ایک تو ان کے اوپر سٹاپ لگے گا. ایون دو ان میں سے کئی اسکیموں کے آلریڈی ٹینڈرز ہو چکے ہیں, یہ بھی میرے پاس اطلاع ہے کہ ان کے ٹینڈرز ہو چکے ہیں, تو وہ بھی کام رکے گا. تیسرا جو ایک اور جو میرا خیال میں عمران خان صاحب کو آلریڈی عدالت کی وجہ سے بہت بڑا ڈز لگا ہے پنجاب کے اندر, وہ ہے وہ ماسٹر پلان 2050 جو انہوں نے لانچ کیا تھا. عدالت نے آلریڈی اس کے اوپر عمل درآمد جو ہے روک دیا ہے. چوتھا, یہ جو 3 مہینے کا ٹائم ہے, اب 90 دن کا یہ جو ٹائم ہے جس کے اندر اب آپ نے الیکشنز کروانے ہوں گے, خیر اس سے پہلے ذرا ایک اور چیز کے اوپر بھی ذرا بات کر لیں. ابھی جو اگلا پروسیس ہوگا وہ نگراں حکومت بنانے کے لیے پرویز الہی صاحب اور حمزہ شہباز بینگ دا چیف منسٹر اینڈ بینگ دا اپوزیشن لیڈر, وہ اپوزیشن لیڈر جو آپ کو کہیں نظر ہی نہیں آ رہا, ٹھیک ہے, مطلب مسلم لیگ نون کے اپنے لوگ جو ہیں نا وہ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ کون تھا, وہ جس طرح وہ کون تھا کا جو جملہ ہے نا وہ حمزہ شہباز کے لیے بالکل اب آئیڈیل بیٹھ رہا ہے. کہ آپ یقین کیجئے, میں آپ مذاق نہیں کر رہا, مجھے آج خود مسلم لیگ نون کے لوگوں نے
مجھ سے فون پہ بات کرتے ہوئے کہا ویسے حمزہ شہباز کدھر ہیں؟ اور میں کہا تمہیں شرم نہیں آتی تو میرے کو پوچھ رہے ہو؟ میں کہا تہاڈا وزیر اعلیٰ ہے, تہاڈا لیڈر, تسی پوچھ مینوں رہے ہو. کہتے جی اللہ کی قسم ہمارے ساتھ تو کوئی رابطہ ہی نہیں ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کدھر ہے حمزہ شہباز. مطلب ان کی یہ صورتحال ہے کہ مسلم لیگ نون کے اپنے لیڈروں کو یہ نہیں پتا کہ حمزہ شہباز کدھر ہے. خیر, پرویز الہی اور حمزہ شہباز کے درمیان اب بیسکلی ایک کوآرڈینیشن کا جو ہے وہ سلسلہ شروع ہوگا کہ اگلا سی ایم جو ہے وہ کون بنے گا نگراں حکومت کے لیے, کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے لیے پنجاب کے اندر اگلا سی ایم جو ہے وہ کون بنے گا. اگر ان کے درمیان یہ مشاورتی عمل نہیں ہو پاتا, یہ کسی ایک نام کے اوپر جو ہے وہ فائنلائز نہیں کر پاتے, تو پھر معاملہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے پاس چلا جائے گا, تو اس کے بعد وہ کوئی ایک نام جو ہے وہ چوز کر لیں گے. تو خیر ایک یہ پروسیس ہے. لیکن اس 90 دن کے اندر ایک اور جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے کئی امپورٹنٹ کیسز ہیں جو عدالت کے اندر لگے ہوئے ہیں. توشہ خانہ کا کیس لگا ہوا ہے, ٹیرین وائٹ مبینہ بیٹی اس کا کیس لگا ہوا ہے, 458 کنال ملک ریاض والی زمین اس کا کیس شروع ہو چکا ہوا ہے, ممنوعہ فنڈنگ یا فورن فنڈنگ جو بھی آپ کہنا چاہیں اس کا کیس عمران خان صاحب کے اوپر لگا ہوا ہے, توہین الیکشن کمیشن کے کیسز لگے ہوئے ہیں جس کے اندر اگلی ڈیٹ کے اوپر عمران خان صاحب کو کہا گیا کہ جی آپ نے ہر صورت پیش ہونا ہے ورنہ آپ کے لیے پرابلم ہو جائے گی. تو اس طرح کے کئی کیسز ہیں, ان میں سے کسی ایک کیس کے اندر بھی عمران خان صاحب اگر اڑ گئے یا کوئی نااہلی وغیرہ ہوگی تو پھر بھی پرابلم کریٹ ہو سکتی ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی گراف جو ہے اس وقت نون لیگ سے بہت اوپر ہے پنجاب کے اندر, یہ یو ون ہیز ٹو ایکسیپٹ. یہ تو ہوگی پی ٹی آئی کی بات انز اینڈ آؤٹ, اور آبویسلی یہ جو سارا کچھ ہوا ہے اس میں پرویز الہی صاحب نے اپنا اینڈ بھی سیکیور کر لیا ہوگا ابھی تک, اور وہ ہے سیٹ ایڈجسٹمنٹس کا. اور یہ بھی سیاسی حلقوں کے اندر اس وقت یہ سب سے بڑی بات ہو رہی ہے کہ کیا پرویز الہی صاحب, آبویسلی پرویز الہی صاحب کاف لیگ کے ٹکٹ کے اوپر تو موسٹ پرابلی الیکشن نہیں لڑ سکیں گے, اگلا الیکشن یہ اور مونس الہی دونوں نہیں لڑ سکیں گے. تو کیا یہ اگلا الیکشن ایکچولی بلے کے نشان کے اوپر لڑنے جا رہے ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے انتخابی نشان کے اوپر الیکشن لڑنے جا رہے ہیں, اور اپنے کتنے لوگوں کو انہوں نے سیکیور کیا ہے؟ ایک یہ چیز. پانچویں چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے, جس کی بازگشت چل رہی ہے, ابھی صرف بازگشت چل رہی ہے, وہ یہ ہے کہ اس وقت ایک تیسری پارٹی بنانے کی باتیں ہو رہی ہیں پنجاب کے اندر. اور اگر وہ باتیں سٹارٹ ہو چکی ہوئی ہیں تو ان کا جو پرائم ٹارگٹ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہی ہوں گے اور ان کے الیکٹیبلز ہوں گے. کیا وہ الیکٹیبلز ٹوٹتے ہیں یا نہیں ٹوٹتے؟ عمران خان صاحب کے لیے ایک بہت بڑا جو ایک ٹیسٹ ہوگا وہ ان اگلے 90 دن کے اندر اپنی پارٹی کو بھی انٹیکٹ رکھنا جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوگا. اچھا جی, اب آ جائیں یہاں سے پی ٹی آئی سے ہٹ کے ذرا نون لیگ کے اوپر. نون لیگ میں نے پچھلے ویلاگ کے اندر آپ کو آلریڈی بتایا تھا اس وقت بہت زیادہ ڈپریسڈ ہے, فرسٹریٹڈ ہے, کانفیڈنس لیول بالکل ڈراپ ہوا ہوا ہے. لیکن میری ان کی ایک سینئر رہنما سے میری گفتگو ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا جی اس ساری چیز کے اندر اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ ایک تو انہوں نے کہا کہ جی ہمیں اس کے اندر جو پلس پوائنٹس نظر آ رہے ہیں وہ ایک تو یہ ہے کہ جی ہمارے خلاف اینٹی کرپشن کے محکمے کو پوری طرح ایکٹیویٹ کیا گیا تھا پرویز الہی صاحب کی جانب سے. تو وہ ایکٹیویشن جو ہے نا, وہ جو جنہوں کہتے ہیں نا پہیے لاتسن فائلانو, وہ پہیے جو ہیں وہ کم از کم اتر جائیں گے. ایک تو یہ ہوگا. انہوں نے کہا اس کے علاوہ پولیس کو جو ہمارے خلاف استعمال کیا جا رہا تھا وہ سلسلہ بھی رکے گا. اور تیسری بات یہ جو مجھے اطلاع دی گئی ہے وہ کہ جی اگلے ہفتے سے 10 دن کے اندر مریم نواز از کمنگ بیک, وہ واپس آ رہی ہیں. تو آتی ہیں کہ نہیں آتی آئی ڈونٹ نو, مجھے اس کے بارے میں نہیں پتا. تو ایک یہ سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ کیا ان کی واپسی ہوتی ہے یا نہیں. اگر وہ آتی ہیں, اب تمام تر جو ریلائنس ہے نا وہ مریم نواز پہ. لیکن اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, میری اطلاع کے مطابق نواز شریف نے لندن میں کسی بیٹھک میں یہ بات کہی ہے, یہ ابھی کی بات نہیں کر رہا میں, آج سے چند ہفتے پہلے کی بات کر رہا ہوں, کہ انہوں نے یہ بات کسی کو کہی ہے کہ اگر پنجاب میں الیکشنز اس سال ہوئے, یعنی کہ یہ اس سال سے مراد یہ جو آنے والے چند ماہ ہیں, اگر اس کے اندر ہوئے تو مسلم لیگ نون کو خود بھی اس بات کا آئیڈیا ہے کہ الیکشن ہم ہار جائیں گے. ایک تو مہنگائی کا یہ جو طوفان آیا ہوا ہے, اور اس کے علاوہ مطلب جو بھی جس طرح پارٹی کی صورتحال ہے, یہ الیکشن ہم ہار جائیں گے. تو لندن کے اندر بھی اس بات کو پوری طرح احساس کیا جا رہا ہے. اب مریم نواز جو ہے, اگر آپ مریم نواز کی واپسی کے اوپر رلائے کر رہے ہیں کہ جی مریم نواز آئے گی اور اس کے بعد جادو کی کوئی چھڑی ہلائے گی اور اس کے بعد نون لیگ کا ڈنکا جو ہے وہ بجنا شروع ہو جائے گا, میرا نہیں خیال, میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس سے بہت بڑا کوئی ڈفرینس آئے گا. اور میرے خیال میں شاید, یہ میں کنفرم نہیں کہہ سکتا, لیکن شاید اب نواز شریف بھی جو ہے وہ 2 بار سوچیں گے پاکستان واپس آنے کے حوالے سے,
کیونکہ پہلے میں یہ بات جانتا ہوں کہ نون لیگ کے اندر جو ایک تھنک ٹینک تھا وہ یہ سوچ رہا تھا کہ جی پنجاب، مطلب انہوں نے جو اپنی پلاننگ بنائی ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ جی ایک تو ہم پرویز الہی کو اٹھائیں گے، نون لیگ کا وزیر اعلیٰ لے کر آئیں گے، پنجاب کو قابو کریں گے، اس کے بعد نواز شریف آئے گا، نواز شریف کے ہم بڑا زبردست قسم کا ایک استقبال کریں گے، اور ہم جو ہے نا پھر اس کے بعد پورے پنجاب کے اندر ایک لہر جو ہے وہ چل پڑے گی کہ لو جی میاں واپس آ گیا، تے دیکھو دیکھو کون آیا، شیر آیا، شیر آیا، تے بھائن مینوں نہیں لگتا شیر آیا، نہ شیر نے آنا ہے، یہ میں آپ کو ابھی سے بتا رہا ہوں۔ تو نون لیگ کو اب میرا خیال میں اپنے آپ کو دوبارہ ری جنویٹ کرنے کے لیے، ری انرجائز کرنے کے لیے کوئی معجزہ ہی چاہیے اب، تو معجزے کا انتظار کیجئے اگر تو کوئی نون لیگ سمجھتی ہے کہ کچھ ایسا ہوگا۔ اچھا، اسی ساری چیز کے اندر ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ چونکہ پنجاب میں اب آپ الیکشن موڈ کے اندر جانے لگے ہیں، تو یہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا پنجاب کے اندر جو ساتھ تھا نا، وہ بھی اب ختم، اب وہ بھی ختم ہو جائے گا، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی جو ہے اب اپنے بندے اکٹھے کرنے کے لیے اس میں پورے موڈ پہ آئے گی۔ پہلے تو وہ ظاہری بات ہے اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے نا، اپوزیشن میں اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے حکومت بھی اگر بنانی تھی تو اکٹھے بنانی تھی، تو وہ تو کہانی ہوگی ختم۔ اب جیسی یہ اسمبلیاں تحلیل ہوں گی اور آپ ایک دم الیکشن بورڈ کے اندر چلے جائیں گے، کیمپیننگ وغیرہ، کون سا بندہ کس کو کدھر سے ٹکٹ ملے گا۔ ابھی تک پاکستان پیپلز پارٹی کے اگر آپ ٹوٹل پورے کینوس کے اوپر اٹھا کے دیکھیں تو انگلیوں کے اوپر آپ نام گن سکتے ہیں جو ان کی پارٹی میں شامل ہیں: ندیم افضل چند، قمر زمان کائرہ، یوسف رضا گیلانی، میاں احمد محمود، مجھے اس کے علاوہ اور نام یاد نہیں آ رہے فی الحال۔ مطلب پاکستان پیپلز اعتزاز ایسے نہیں، لیکن آبویسلی آپ جانتے ہیں وہ انتخابی سیاست کے اندر تو ہے ہی نہیں وہ۔ تو یہ 4 نام فی الحال میرے ذہن میں آ رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے۔ میں اگر ہو سکتا ہے میں مس کر رہا ہوں، میں اس کا مارجن چھوڑوں گا میں، لیکن اگر میں اس میں ایڈ بھی کر لوں تو یہ اب تک صرف 4 نام میرے ذہن میں آئے ہیں، یہ سنگل ڈیجٹ سے بھی باہر نہیں جا سکتے، یہ صورتحال ہے۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی اس کے اوپر ورکنگ شروع کرے گی، اور جس طرح میں نے اپنے ایک ویلاگ میں آپ کو پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ ان کی آلریڈی چودھری سرور کے ساتھ بھی گفتگو چل رہی ہے اس سلسلے میں کہ ان کو پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف لایا جائے، اور میری اطلاعات کے مطابق یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ان کا جھکاؤ بھی اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف ہے، کہ موسٹ پرابلی شاید وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف جائیں گے۔ تو یہ سلسلہ جو ہے نا اب کک سٹارٹ ہوگا۔ ایک اور نون لیگ سے ریلیٹڈ جو میری ایک سینئر رہنما سے بات ہوئی، تو یہ بہت سی باتیں ہو رہی تھی کہ جناب اسمبلیاں جو ہیں وہ یہ جو اسمبلیاں تحلیل کرنے کی جو سمری ہے، کیا اس کو چیلنج کیا جائے۔ ایک آدھے چینل کے اوپر میں دیکھ رہا تھا کہ جی آصف علی زرداری نے یہ ریکمنڈیشن دی ہے کہ جی اس کو آپ عدالت میں چیلنج کریں، اسمبلیوں کی تحلیل روکیں۔ تو نون لیگ کے جو سینئر رہنما ہیں ان کے درمیان جو آپس میں گفتگو ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ بس کرو، بس کافی ہو گیا۔ اب انہوں نے بلکہ ایکچولی دا ورڈ سینٹینس واز کہ جی اپریل سے ہم جو ہیں وہ اندر بیٹھے ہوئے ہیں کورٹس کے اندر، کبھی کسی کیس پہ کبھی کسی کیس کے اندر جو ہے ہم کورٹس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں کورٹوں سے نکل کے انتخابی سیاست کی طرف جانا چاہیے، عوام کے پاس ڈائریکٹلی جائیں اور ان سے جا کے رابطہ کریں۔ تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ اب یہ اس پروسیس کو روکیں گے۔ میرا خیال میں یہ جو سمری جائے گی گورنر کے پاس، گورنر اس کو اپروو کریں گے، اگر نہیں بھی کریں گے تو 48 گھنٹے کے اندر جو ہے یہ اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گی، اور اب اس کو لیگلی روکنے کی جو ہے مسلم لیگ نون شاید کوشش نہیں کرے گی۔ تو پنجاب کی جو ہے وہ یہ ساری کی ساری صورتحال ہے، لیکن اس ساری چیز کے بعد ایک جو عوام کے لیے ایک امپورٹنٹ ہے، اور یہ ابھی سے ضروری ہے کہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ عمران خان صاحب نے اپنی سیاسی چال تو چل دی اور اس کا فائدہ بھی انہوں نے پوری طرح اٹھا لیا کہ ہاں میری پاپولیرٹی بہت اوپر ہے، لیکن آپ کی جو معاشی صورتحال ہے اس وقت، آپ اس کے اندر ایک الیکشن کے اندر جانے لگے ہیں۔ کیا یہ عوام اس وقت اس الیکشن کو، عوام میں بلکہ کہوں گا پاکستان، دا اسٹیٹ آف پاکستان، کیا اس الیکشن کو افورڈ کر سکتی ہے؟ یہ سب سے بڑا سوالیہ نشان ہے، کیونکہ اس کی ایک بہت بڑی کاسٹ ہے جو آپ کو پے کرنی پڑے گی۔ تو سیاسی طور پہ تو عمران خان صاحب کی ایک بریلینٹ چال ہے جس میں وہ دیکھ رہے ہیں کہ میں الیکشن لڑوں گا، میں آ جاؤں گا اور اگلے 5 سال کے لیے پنجاب کا قلعہ جو ہے وہ میرے پاس آ جائے گا، لیکن اوبیسلی اس کی ایک کاسٹ ہے۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات کہ اگر کل کو جب عمران خان صاحب یہ الیکشن جیتتے ہیں تو پھر اگلا وزیر اعلیٰ کون ہوگا؟ ہماری اطلاعات کے مطابق مطلب اس وقت 3-4 نام جو ہے نا وہ اپنے اپنے علاقوں کے اندر یا اپنے اپنے لوگوں میں خود ہی کہہ رہے ہیں لے یہ اگلی باری جڑی نا ان میری ہے۔ اس میں حماد اظہر، فواد چودھری، میاں اسلم اقبال، اوبیسلی پرویز الہی اور عثمان بزدار بھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب لوگ ہی جو ہے نا یہ کنٹینٹرز ہیں اگلے سی ایم بننے کے لیے۔ تو مجھے ایکچولی کسی نے میں نے کہا عثمان بزدار ہے کس طرح ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے،
جب 2018 میں آپ کو پتا تھا کہ اتنا بڑا ہیرو, اتنا بڑا زبردست چیمپئن وہ آئے گا پنجاب میں سی ایم بنے گا, میں کہ نہیں, تو انہوں نے کہا ہن کیوں نہیں ہو سکتا ہے, تسی کی سمجھتے ہو, خان کی سمجھتے ہو تسی؟ میں کہا ہاں یار ویسے یہ تو فیکٹ ہے, یہ تو فیکٹ ہے کہ وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, کسی کا بھی نمبر لگ سکتا ہے. اور سب سے ایک اور بہت بڑا نام, سوری میں وہ نام کے ساتھ مس کر گیا, شاہ محمود قریشی صاحب. شاہ محمود قریشی صاحب تو ایکچولی آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی دفعہ جو ہے وہ ایک کنٹینڈر تھے, وہ تو جہانگیر ترین نے لت کھینچتی سی ساڑی, ورنہ وہ جو سلمان نعیم سے جو ان کو ہروا دیا گیا تھا اور جہانگیر ترین نے سپورٹ کیا تھا ان کو, اور شاہ محمود قریشی صاحب کا جو ہے وہ پروونشل اسمبلی کا پتہ کٹ گیا تھا. تو اس مرتبہ میرے خیال میں شاہ صاحب کے دل میں بھی لڈو پھوٹیں گے کہ بھائی ایڈی وڈی میجورٹی دے نال جے آ رہے ہو تو ایتھے بھی ذرا نگاہ دوڑاؤ. تو بہت سے کنٹینڈرز ہوں گے اگلے سی ایم بننے کے لیے, اور عمران خان صاحب دیکھتے ہیں کہ کس کے سر کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں. تو یہ اب تک کی صورتحال ہے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.